میں ہوں عمران حسین۔ ناظرین، علیمہ خان کی خبر سے اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، جس میں آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ علیمہ خان سازش کے معاملے پہ عدالت نے، جج نے کیا حکم جاری کیا ہے، اور اس خبر کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد ایک اور خط اور جسٹس منصور علی شاہ کی کہانی، یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات اور عمران خان کے پیغام پر جوابی سخت پیغام، اس خبر پر بھی آگے چل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ، جو کہ بھائی سے ملاقات کے لیے، عمران خان کے پیغام کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں، ملاقاتوں میں کچھ عرصہ بندش رہی، لیکن اب توشہ خانہ 2 کیس میں علیمہ خان صاحبہ کی اور باقی بہنوں کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ ہمشیر خان کو عدالتی کارروائی وٹنس کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ روز پہلے افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کی ہم نے بھی مذمت کی، جو ایک انڈا اچھالا گیا علیمہ خان کی طرف، اس واقعے کو علیمہ خان صاحبہ نے اسکرپٹڈ قرار دیا کہ یہ پلان کے تحت ان پہ انڈا پھینکا گیا، ان پہ انڈا اچھالا گیا، اور پھر جو خواتین انڈا اچھالنے والی تھیں ان کے خلاف علیمہ خان صاحبہ کے دعوے کے مطابق کہ انہوں نے ایف آئی آر کے اندراج کی پولیس کو درخواست دی، لیکن پنڈی پولیس نے ایف آئی آر کا اندراج نہیں کیا، اور جب ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا تو علیمہ خان صاحبہ نے گزشتہ ویڈیو لاگ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے راولپنڈی کی عدالت میں 22A کی درخواست دائر کی، جس پر جو خاتون جج صاحبہ ہیں فرحت جمین صاحبہ، انہوں نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد جو ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست تھی اور باقی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد حکم صادر فرمائیں گے۔ تو آج پنڈی کی عدالت نے، جج صاحبہ نے، فرحت جبیر صاحبہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں ایف آئی آر کے اندراج نہ کرنے پہ 22A کی جو علیمہ خان صاحبہ کی اپلیکیشن ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یعنی ایف آئی آر ایکسیپٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ عدالت نے ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے دیا ہے، بلکہ عدالت کی طرف سے 24 ستمبر کے لیے سرکار کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، سرکار سے جواب مانگ لیا گیا ہے، اور سرکار سے کہا گیا ہے کہ جو علیمہ خان نے اپنی 22A کی اپلیکیشن میں الزامات لگائے ہیں ان الزامات کا آپ 24 ستمبر کو آگے جواب دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 24 ستمبر یعنی اگلے ہفتے اس درخواست پہ سرکار کی جانب سے کہ علیمہ خان صاحبہ کی اپلیکیشن آئی تھی، اپلیکیشن نہیں آئی تھی، اگر آئی تھی تو ایف آئی آر کا اندراج کیوں نہیں ہوا، اور وہ دو خواتین جنہوں نے انڈا اچھالا تھا وہ کہاں پہ ہیں، چھوڑ دی گئیں، حراست میں ہیں، ضمانت میں ہیں، تو یہ تفصیلات وہاں پہ بتانا پڑیں گی۔ لیکن ناظرین، انڈا اچھالنے کے دوران جو ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، جو طیب بلوچ صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسے گالیاں دی گئیں اور اس کو دھمکیاں دی گئیں، سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف ٹرولنگ کی گئی، تو اس میں ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو معافی مانگی جناب بیرسٹر گور صاحب نے، بیرسٹر گور کی معافی جو ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی طیب بلوچ کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور اس میں طیب بلوچ کا قصور تھا، اور معافی مانگنے کے بعد جو معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، جو غلط ہے میں اس کو آج بھی غلط کہتا ہوں اور چیئرمین کی معافی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پارٹی کا چیئرمین معافی مانگ رہا ہے طیب بلوچ سے اور معاملہ رفع دفع کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن نعیم پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ ختم نہیں ہوا، معافی بے شک چیئرمین نے مانگی ہے، لیکن میں قصوروار طیب بلوچ کو ہی گردانتا ہوں۔ اب ناظرین آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جسٹس بابر ستار صاحب کا اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا جو بینچ ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن بینچ کے کینسل ہونے کی جو وجہ سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ ڈویژن بینچ بنایا گیا تھا جس نے ٹیکسس کے مقدمات کی سماعت کرنی تھی، لیکن بتایا گیا ہے، جو رپورٹ ہوا ہے کہ جو جج صاحب ہیں سردار اعجاز اسحاق صاحب، ان کی عدم دستیابی پہ جو کاز لسٹ ہے بابر ستار صاحب کی وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں، اور ان کے ریمارکس سن کے محسن اختر کیانی صاحب کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے محسن کیانی صاحب بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نقش قدم پہ چل نکلے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ادارہ شماریات میں تقرریوں کے حوالے سے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران یہ پتہ چلا کہ پچھلے 5 ماہ سے
جو ادارہ شماریات ہے وہ اپنے رولز نہیں بنا سکا۔ تو اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو ادارہ شماریات کے وکیل تھے ان کو کچھ آبزرویشن دی، کچھ ریمارکس دیے، جس میں محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ 5 ماہ سے ادارہ شماریات جو کہ ایک اہم ادارہ ہے، ریاستی ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، 5 ماہ میں آپ اپنے ادارے کے کہ اپوائنٹمنٹ کیسے کرنی ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، آپ اپنے رولز نہیں بنا سکے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے مثال پیش کی کہ اس عدالت کی مثال لے لیں کہ ایک رات میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے رولز بن گئے۔ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ایک رات میں بن گئے بلکہ ان رولز کے اوپر دستخط بھی کروا لیے گئے۔ اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے فل کورٹ کا ایک اجلاس بلایا تھا۔ اس اجلاس میں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ رولز کی منظوری لی جانی تھی، اور اس میں جسٹس محسن اختر کیانی اور باقی جو ان کے ساتھی ججز ہیں جنہوں نے خط بھی لکھا تھا، جنہوں نے سپریم کورٹ میں ٹرانسفرنگ ججز کے خلاف پٹیشن بھی دائر کی تھی، ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ ان رولز کا جائزہ لینے کے لیے وقت دیا جائے، مہلت دی جائے، تاکہ آئندہ جو فل کورٹ ہے اس میں اس رولز کے حوالے سے بحث کی جا سکے۔ لیکن وہ رولز جو ہیں اکثریت کے ساتھ 6-5 کے تناسب سے فل کورٹ اجلاس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اپروو کروا لیے تھے، اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی پرپوزل ہے تو وہ اپنی تجویز دے سکتا ہے، اور ان تجاویز کو آئندہ ان رولز میں جو ہے وہ شامل کر لیا جائے گا، انکارپوریٹ کر لیا جائے گا۔ تو 6-5 سے وہ رول منظور ہو گئے۔ تو یہ جو کیس کی سماعت تھی ادارہ شماریات کی، اس میں غالباً محسن اختر کیانی صاحب اسی فل کورٹ کے اجلاس کا نام لیے بغیر ذکر کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اجلاس ملتوی کر دیں، مہلت دے دیں ان رولز کا جائزہ لینے کے لیے، لیکن وہ اجلاس ملتوی نہیں کیا گیا۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے کمرہ عدالت میں اوپن کورٹ میں کہا کہ اگر ادارہ شماریات سے رولز نہیں بنتے تو ہم اپنا عدالتی عملہ دے دیتے ہیں۔ عدالتی عملہ رولز بنا بھی لے گا اور اس پہ دستخط بھی کروا لے گا۔ اب ناظرین جو رولز بنانے کا کام ہے یہ عدالتی سٹاف کا نہیں ہوتا۔ اگر سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے رولز کی بات کریں تو وہ رولز ججز ہی بناتے ہیں۔ جیسے ابھی سپریم کورٹ کے جو رولز بننے تھے 1980 کے بعد جو ترمیم کی گئی رولز میں، اس پر ججز کی کمیٹی بنی تھی جس کو جسٹس شاہد وحید صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور ججز کے بنائے ان رولز کو فل کورٹ سے اپروو کروایا گیا تھا۔ تو محسن اختر کیانی صاحب کا یہ کہنا کہ عدالتی عملہ دے دیتے ہیں، عدالتی عملہ تو رولز بناتا ہی نہیں، ان کی اتھارٹی نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں۔ لیکن یہ جو ریمارکس دیے ہیں محسن اختر کیانی صاحب نے، اس پہ پہلے تو آپ کے ساتھ جو فیکٹس ہیں وہ شیئر کر لیں کہ رولز بنانے کا جو کام ہے وہ 2019 سے شروع ہوا، اور اس کے اوپر جو سبسٹینشیٹ ورک ہوا وہ چیف جسٹس عامر فروخ صاحب کے دور میں ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کے رولز کی بجائے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈاپٹ کر رکھے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے رولز ہونے چاہیے۔ تو یہ راتوں رات رولز نہیں بنے، اس پہ سالوں لگے ہیں، اور کئی راتوں کی، کئی مہینوں کی، کئی دنوں کی محنت کے بعد، ارکریزی کے بعد یہ جو رولز ہیں بنا کے اسے فل کورٹ سے اپروو کروائے گئے۔ لیکن کیانی صاحب کی جو ریمارکس ہیں اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب آئینی بینچ بنا تھا تو منصور شاہ صاحب اپنے بینچ میں بیٹھ کے طنزیہ ریمارکس دیا کرتے تھے کہ کیا ہمارا جو بینچ ہے وہ غیر آئینی بینچ ہے، یہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کو بھجوا دیں، ہم تو غیر آئینی بینچ ہیں، غیر آئینی بینچ جو ہے یہ آئینی بینچ والا کیس جو ہے وہ سن نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے ریمارکس جو ہے وہ منصور شاہ صاحب دیا کرتے تھے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کے بعد یہ جو ادارہ شماریات کے کیس میں محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں، تو وہ بھی شاید جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ رولز جس طریقے سے منظور ہوئے اس کے اوپر طنزیہ ریمارکس دے رہے تھے۔ لیکن ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور بھی معاملہ ہے، جو ایمان زینب مزاری نے ہراسمنٹ کا الزام لگایا، اور ہراسمنٹ کا الزام لگانے کے بعد جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف ہراسمنٹ کی جو کمپلینٹ ہراسمنٹ کمیٹی میں فائل کی، جس پر انن فنن سمن رفت امتیاز صاحبہ نے کمیٹی بنا دی، اس کمیٹی میں خود بھی شامل ہو گئی، اس کمیٹی میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو شامل کر لیا، اس کمیٹی میں جسٹس ارباب محمد طاہر کو شامل کر لیا گیا۔ لیکن اس کمیٹی کے فنکشنل ہونے سے پہلے ہی سمن رفت امتیاز صاحبہ کو ہراسمنٹ کمیٹی کے سربراہی سے ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ پہ یہ جو ذمہ داری تھی ورک پلیس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہراسمنٹ کی، یہ ذمہ داری جسٹس انعام امین مناز صاحب کو سونپ دی گئی۔ تو ناظرین جو کمیٹی ہے جس پر میں نے اپنی رائے بھی دی تھی کہ یہ جو کورٹ ہے، کمرہ عدالت ہے، یہ ہراسمنٹ نہیں ہے، یہ ورکنگ پلیس نہیں ہے، اس پہ مجھے بھی ٹرول کیا گیا، میری بھی ٹرولنگ کی گئی کہ یہ عمران وسیم صاحب نے کیا بات کی ہے۔
اور مجھے کسی دوست نے وہ ہراسمنٹ قانون کا وہ جو ایک تعریف ہے جس میں وہ جگہ بتائی گئی کہ کہاں کہاں پہ ہراسمنٹ قانون کا اطلاق ہوگا، اس میں بتایا گیا کہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں کورس بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین، میں نے اس میں جو اپنی رائے دی تھی منصور خان صاحب کے پروگرام میں، اور پھر اس کی جو ویڈیو وائرل کی گئی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ کی طرف سے، تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی طرف سے، تحریک انصاف کے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کی طرف سے، میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے کہ جو کمرہ عدالت ہے وہ ورکنگ پلیس نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ ویسے تو یہ جو لوگ ہیں جو میری اس بات کے اوپر میری ٹرولنگ کر رہے تھے، یہ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں کہ ملک میں آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، تو پھر میرا آزادی اظہار رائے کدھر گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ موجودہ رجیم جو ہے وہ فاشسٹ ہے، فسطائیت ہے، تو میں نے ایک رائے کا اظہار کیا، اس پہ جو میری ٹرولنگ کی گئی، کیا یہ فسطائیت نہیں تھی؟ یہ بھی فسطائیت تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں۔ دیکھیں، کورٹ اگر شامل کر دی گئی ہیں ان پلیسز میں جہاں پر وومن ہراسمنٹ قانون کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کمرہ عدالت بھی آئیں گے۔ اس میں جو کورٹ روم کی پریمیسز ہیں، جو سٹاف ہیں، جو باقی لوگ ہیں یہاں پہ آتے ہیں، ان پہ تو اطلاق ہوگا، لیکن کمرہ عدالت میں کسی کی ورکنگ پلیس نہیں ہو سکتی۔ کمرہ عدالت ایک انصاف کی جگہ ہے۔ کمرہ عدالت میں لیٹیگنٹس موجود ہوتے ہیں درجنوں کی تعداد میں، کمرہ عدالت میں وکلاء موجود ہوتے ہیں، لا افسران موجود ہوتے ہیں، عدالتی سٹاف موجود ہوتا ہے، ججز موجود ہوتے ہیں، اور ہراسمنٹ سے متعلق اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس ہراسمنٹ کمیٹی میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، آپ الٹیمیٹ انصاف کے لیے عدالت میں جاتے ہیں۔ تو عدالت کے اندر، کمرہ عدالت کے اندر انصاف ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ہراسمنٹ والی چیزوں کا، قانون کا، پروسیجر اور پرنسپل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر کورٹ رومز پر بھی اس اصول کا اطلاق کریں گے تو پھر آپ انصاف لینے کے لیے کہاں پہ جائیں گے؟ تو میری رائے کے مطابق وہاں پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ تو اب وہ جو کمیٹی بنی تھی سمن رفت امتیاز صاحبہ نے جو بنائی تھی، جس میں جسے ارباب طاہر صاحب کو شامل کیا گیا تھا، تو خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ارباب محمد طاہر صاحب کا نام مس یوز کیا گیا۔ اس کمیٹی میں ارباب طاہر صاحب کا نام شامل کرنے سے پہلے شاید ان سے رضامندی، ان سے کنسنٹ نہیں لی گئی، کیونکہ اب ارباب محمد طاہر صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے ہراسمنٹ کمیٹی کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان زینب زنداری کا جو معاملہ ہے، جو ہراسمنٹ کی اپلیکیشن ہے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ٹیک اپ ہو سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ کسی جج کے خلاف، کسی چیف جسٹس کے خلاف، اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف، یہ ہراسمنٹ کمیٹی میں ہراسمنٹ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس واقعے پہ جو وومن ہراسمنٹ ایکٹ ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ اس کے ڈومین سے باہر ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے۔ اب ایک ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے، اب جو ٹرولنگ کرنے والے تھے وہ کیا اس بات کو اب تسلیم کریں گے کہ وہ غلط کر رہے تھے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ سچ بات کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھے نا کہ جو طارق جہانگیری صاحب سے متعلق آرڈر آیا، اس پہ میں نے کہا کہ یہ آرڈر عدالتی سپریم کورٹ کے ماضی کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے برخلاف برعکس جا کے دیا گیا ہے۔ کسی جج کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا، کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا، اس پیغام پہ خان صاحب کو کیا سخت پیغام ملا۔ ناظرین، کل جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی اور آج تک ملتوی کی گئی، آج وہ سماعت کینسل کر دی گئی، لیکن کل جو ملاقاتیں ہوئیں ہمشیر خان کی عمران خان کے ساتھ، اس کے بعد خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آیا ہے۔ اب اس کی صرف میں چند سطریں پڑھوں گا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یزیدیت اور فریونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ میں ناظرین یہیں تک پڑھوں گا۔ ویسے خان صاحب نے اور بھی بے رفت گفتگو کی ہے۔ یہاں پہ خان صاحب اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیروکار اور باقیوں کو کفار کہہ رہے ہیں، فرعون کہہ رہے ہیں، یزید کہہ رہے ہیں، لیکن جس کا نام لے کے یہ سب کچھ کہا گیا، اس شخص کا اعزاز دیکھیں۔ ایک تو اس حافظ نے، یہ جو ناچ گانے والے تھے نا جو جلسہ میں ان کے ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کو اب اذانوں پہ لگا دیا ہے۔ دوسرا، چلیں اس لائٹر نوٹ کی بات کو چھوڑ کے یا تنزیہ بات کو چھوڑ کے، جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب کی پہ جاریت ہوتی ہے تو پاکستان پہ جاریت تصور ہوگی، اگر پاکستان پہ جاریت ہوتی ہے تو سعودی عرب پہ جاریت جو ہے وہ تصور کی جائے گی، اور جو جوائنٹ ڈیفنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک کا دفاع ہوگا۔ تو یہ معاہدہ کر کے
سعودی عرب کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی سیاسی حکومت نے اپنے آپ کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو حرمین شریفین کے محافظ کے طور پہ تسلیم کروا لیا ہے. یعنی پاکستان کی فوج اور پاکستان کا ہر شہری اب حرمین شریفین کا محافظ ہے. تو جس کو عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ یہ تو یزید، یہ فرعون ہے، وہ محافظ بنا ہے بیت اللہ شریف کا، مسجد نبوی کا. اور خان صاحب اس سے متعلق جو باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے نے اس سے زیادہ سخت پیغام دیا ہے کہ آپ یہ جو اس قسم کے الزام تراشیاں کرتے ہیں، آپ جو کیچڑ اچھالتے ہیں اور اس لیے اچھالتے ہیں کہ مجھے اقتدار میں لے کے آؤ، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. جن کو آپ یہ تانے دے رہے ہیں وہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے معاہدہ کر کے آئے ہیں، محافظ بن گئے ہیں. اس سے زیادہ بڑی شرمندگی کیا ہوگی خان صاحب کے لیے. اجازت چاہتے نہ دیں. اللہ حافظ.